جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے وہ روک دے اسے نہ کرو، تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ خدا ہم کو پالنے والا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے جسم کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے، ہمارے روح کے لیے کیا چیز مضر ہے، کیا بہتر ہے۔ یقین کرو کہ وہ مجھ سے بہتر ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ جس چیز کو کہے یہاں تم آزاد ہو اسے انجام دو، جسے واجب قرار دے دے اسے ترک نہ کرو، وہ بھی تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ کبھی آگے بتاؤں گا۔ لیکن ہم دنیا میں جس طرح سے چلتے ہیں وہ کچھ الگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد دنیا میں پیدا کیا ہے، کسی کا غلام نہیں بنایا سوائے اس کے کہ ہم اس خدا کے غلام ہیں۔ لیکن ہم جیتے اس طرح سے ہیں، کبھی دنیا میں اس کے غلام، کسی امیر کے غلام، کسی طاقتور کے غلام، کسی عہدیدار کے غلام، کسی کے محبت میں غلام، کبھی نفرت میں بھی غلامی کر جاتے ہیں۔ ہم سب کے غلام ہیں سوائے اس کے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں اور کسی کے غلام نہیں، ہم آزاد ہیں۔ شاید کہیں آداب بندگی کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ آتا ہے تو بہرحال کمزور نفس ہے، گناہ کر جاتے ہیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ لیکن یہ یقین رکھیے کہ کوئی چیز غلط ہو جائے تو آپ کا دل اندر سے کہے کہ یہ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ جس دن دل آپ کا کہنا بند کر دے گا کہ مجھ سے یہ گناہ انجام دیا ہے میں نے، بس اس دن سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اب صحیح ہونے کے راستے بند ہو گئے۔ ہم لوگ جو لیکچر دیتے ہیں، جو مجلس پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو احساس دلائیں کہ یہ غلط ہے۔ احساس رہے گا تو یقیناً آپ کے راہ راست پہ آنے کے راستے کھلے رہیں گے۔ آج نہیں کل اللہ توفیق دے گا اور آپ راہ راست پہ آئیں گے، غلطیوں کو سمجھیں گے، گناہوں سے باز آئیں گے۔ بہرحال مختصر میں آداب بندگی سمجھاتا ہوں۔ آج ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، دولت مند تھا، بہت سے غلام تھے، قرض دار ہوتا گیا، بزنس پہ گھاٹا ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سارے غلام چلے گئے، ایک خاص غلام اس کے پاس رہ گیا۔ اس کے پاس اس کو بھی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پریشان رہنے لگا۔ اس غلام نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کہوں؟ اس نے کہا بالکل کہو۔ کہا آقا ایسا ہے کہ آپ کے اوپر کتنا قرض ہے؟ کہا 1,00,000 درہم سے زیادہ ہے۔ کہا تو ایک کام کریے، مجھے بازار میں لے جا کے بیچ دیجیے۔ مالک نے کہا ارے تیری قیمت 10,000 درہم سے زیادہ کوئی نہیں دے گا، غلام کی قیمت اس سے زیادہ نہیں ہے بازار میں، یہ 1,00,000 درہم ہے۔ کہا تو ایک کام کریے، مجھے 1,00,000 درہم میں بیچ لیے۔ کہا لے گا کون؟ کہا کوشش تو کریے، اور جب کوئی پوچھے کہ اس کا دام 1,00,000 درہم کیوں ہے، اتنا زیادہ کیوں ہے، تو کہہ دیجئے گا اسے آداب بندگی آتی ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ اگر آداب بندگی اسے نہ آتی ہوئی تو لے جانے کے بعد واپس کر دینا، میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ میرا اس کا مالک تھا، اس نے کہا کوئی راستہ تو نہیں ہے، لیکن اسے لگا کہ یہ بیوقوفی بڑی باتیں ہیں، کون لے گا، کیا ضائع جائے گا وقت، لیکن چلو کچھ نہیں تو یہی صحیح۔ وہ بازار میں لے کے کھڑا ہو گیا۔ ایک دن گیا کوئی نہیں آیا، 2 دن گیا کوئی نہیں آیا، تیسرے دن ایک شخص آیا، اس نے کہا اچھا روز تو بیچ رہا ہے، یہ بکتا نہیں ہے، تو نے اس کا دام اتنا لگا دیا ہے، اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ تو اس شخص نے کہا
اس غلام کو آداب بندگی آتی ہے۔ وہ شخص سوچنے لگا، اور سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں اسے لے جاتا، لیکن اگر اسے آداب بندگی نہیں آتی ہوئی، مجھے غلط جگہ تیرا دعویٰ، تو میں واپس کر جاؤں گا۔ اس نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے 1,00,000 درہم دے دیے، مالک خوشی خوشی لے کے گیا، غلام اپنے نئے مالک کے پاس چلا گیا۔ جانے کے بعد اس کے نئے مالک نے غلام سے پوچھا کہ غلام یہ بتا تو کھاتا کیا ہے، تیری غذا کیا ہے؟ اس نے کہا آقا جو آپ دے دیں گے وہ کھا لوں گا، جو آپ نہیں دیں گے وہ نہیں کھاؤں گا۔ وہ تعجب میں پڑ گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو پہنتا کیا ہے؟ کہا جو آپ پہنائیں گے وہ پہن لوں گا۔ پھر وہ سوچنے لگا، پھر پوچھا اچھا ایک شخص بتا تو کتنے گھنٹے سوتا ہے، تیری نیند کا وقت کیا ہے؟ کہا بس جب آپ کہہ دیں گے اجازت دے دیں گے میں سو جاؤں گا، اور اگر نیند پوری ہونے تک آپ نے نہیں بلایا تو میں نیند پوری کر لوں گا، بیچ میں ضرورت پڑ گئی آپ کا حکم ہوا تو نیند کو ترک کر دوں گا، اٹھ جاؤں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا بھائی یہ تو الگ سی باتیں کرتے ہیں، ایسا تو کوئی غلام ہوتا بھی نہیں ہے۔ دوسرے دن صبح اٹھا مالک، اب غلام بیٹھا تھا، اس نے اس کو کوڑے مارنے شروع کر بلا وجہ، بغیر کسی بات کی۔ غلام چپ رہا، مار کھاتا رہا۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو اس کو مالک کو بھی ترس آنے لگا۔ اس نے کہا غلام یہ بتا تو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میں تجھے کوڑے کیوں مار رہا ہوں، سزا کیوں دے رہا ہوں؟ کہا آقا آپ آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، میں غلام ہوں، میرے کیا مجال کہ میں آپ سے سوال کروں؟ ارے کوئی وجہ ہوگی، آپ بہتر سمجھتے ہیں، کوئی غلطی ایسی مجھے لگی ہوگی، کوئی بات بری لگی ہوگی اس لیے آپ مار رہے ہیں۔ میں سوال کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں کیونکہ میں غلام ہوں۔ اس کا مالک، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے غلام کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا اے غلام میں نے بھی آج تیرا امتحان لیا تھا، جب سے تو آیا ہے مجھے آداب بندگی سکھا رہا ہے۔ آج مجھے پتا چلا کہ میرا اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے، مجھے اس کے ساتھ کس انداز میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ کہے صبح نماز کے وقت اٹھ جاؤ تو نماز نیند ترک کر کے اٹھ جانا چاہیے۔ اگر وہ کہے ریشمی کپڑا نہ پہنو تو ریشمی کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ وہ کہے سونے کی انگوٹھی نہ پہننا تو نہ پہنو۔ وہ کہے یہ حرام جانور نہ کھانا تو نہ کھاؤ۔ وہ اجازت دے کہ یہ کرو تو وہ کرو۔ وہ کہے 5 وقت نماز پڑھنا ہے تو پڑھو۔ وہ کہے لوگوں سے اخلاق سے ملو تو ملو۔ وہ کہے پڑوسی کا حق ادا کرو تو ادا کرو۔ وہ کہے صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں سے کرو تو کرو۔ اس میں کوئی سوال کی کوئی جگہ نہیں۔ اسی کو آداب بندگی کہتے ہیں۔